تقلید کسے کہتے ہیں؟ علماء نے اس کو بیان کیا، قلد یقلد تقلیدا فہو مقلد وقلد یقلد تقلیدا فذاک مقلد۔ تقلید کہتے ہیں اتباع کرنا، پیچھے چلنا، پیچھے چلنا، کسی کے تعاقب میں چلنا، کسی کی اتباع کرنا، پیروی کرنا، یہ تقلید کہلاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ شرعی احکامات کے اندر جتنے بھی فقہی مسائل ہیں ان کے لیے کسی نہ کسی امام کے پیچھے چلنا یہ تقلید کہلاتا ہے۔ جو کسی امام کے پیچھے نہیں چلتا اس کو غیر مقلد کہتے ہیں، گویا کہ وہ تقلید کرنے والا نہیں، وہ کسی کے پیچھے چلنے والا نہیں۔ حالانکہ جو غیر مقلد کہلواتا ہے اپنے آپ کو، وہ بھی کسی نہ کسی کے پیچھے ضرور ہوتا ہے، وہ ہم دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں۔ تقلید یعنی دین کے چاروں اماموں میں سے کسی ایک کے طریقے پر احکام شرعیہ بجا لانا، یہ تقلید کہلاتا ہے۔ مثلا امام اعظم ابو حنیفہ یا امام مالک یا امام شافعی یا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم بھی کہہ سکتے ہیں، رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، جو ان اماموں نے طریقہ کار وضع کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اس کے مطابق جو ہے نماز روزے کی ادائیگی کرنا ان اماموں کے طریقے پر۔ کسی ایک امام کی پیروی کرنا یہ واجب ہے۔ کیا ہے جی؟ واجب۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کر لیں، امام احمد کی پیروی کر لیں، امام مالک کی پیروی کر لیں یا امام شافعی کی پیروی کر لیں، ایک امام کی پیروی جو ہے یہ واجب ہے۔ اسی کو تقلید شخصی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ تقلید شخصی۔ ان اماموں نے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ جو ہے وہ گھڑا نہیں ہے۔ جو بندہ یہ بات کرتا ہے وہ ان اماموں کے اوپر تہمت لگاتا ہے، بہتان باندھتا ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ ان اماموں نے، یعنی یہ جو چاروں ہستیاں ہم نے ذکر کی ہیں، ان ہستیوں نے کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ شریعت میں گھڑا نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا استنباط کر کے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی مسئلہ گھڑا نہیں ہے۔ جو بندہ یہ بات کرتا ہے وہ بہتان لگاتا ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کا مطلب جو ہے وہ صاف صاف بیان کیا۔ اب قرآن کا ترجمہ بھی ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو ترجمے کو سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں، تو مسئلہ تو اخذ کرنا بڑی دور کی بات ہے، مسئلے کا استنباط کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور حدیث مبارکہ کی جو عربی عبارت ہے وہ ہم پڑھنے سے قاصر ہیں، 10 سال لگانے پڑتے ہیں، 10 سال پڑھنے کے بعد پھر بھی اسے مشق کرنی پڑتی ہے، پریکٹس کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر وہ عربی عبارت پڑھنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو چاہے جائے کہ کوئی بندہ عربی عبارت کا ترجمہ کرنے بیٹھ جائے، تو ایسے یہ علم ہے، یہ ایسے تو نہیں ہے نا بھی کہ ایک بندہ جائے رات کو سوئے صبح حدیث کا ترجمہ کرنے لگ جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے علم کو پڑھنا پڑتا ہے، اور ان علماء نے مسائل کو صاف صاف بیان کر دیا۔ ان مسائل کو سمجھ کر، پڑھ کر صاف صاف بیان کر دیا، جو عام آدمیوں بلکہ عام عالموں کے بھی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا۔ جو عام عالم ہوتے ہیں نا جی، عام عالم، ایک تو ہوتا ہے نا مولوی عالم، جی مولوی اعلیٰ حضرت ہیں، مولوی داتا علی اجمیری ہیں، مولوی خواجہ اجمیر ہیں، مولوی بابا فرید گنج شکر ہیں، یعنی مولوی بڑے بڑے عالم جو ہوتے ہیں نا ان کو مولوی کہا جاتا ہے۔ آج کل تو اس لفظ کو عام کر دیا گیا نا جہلاء کے لیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو جو عام آدمی ہیں نا، عام آدمی، ان کو بھی مسائل سمجھ میں نہیں آتے، بلکہ عام عالموں کی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا، تو انہوں نے ان مسائل کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں صاف صاف بیان کر دیا۔
تاکہ ہر عام و خاص جو ہے وہ اس مسئلے کو آسانی سے سمجھ لے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ اردو میں تو نہیں اتنا لکھا جتنا آپ نے فارسی اور عربی کے اندر لکھا، آج تو پھر اس کو ترجمہ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا گیا نا، لیکن اعلیٰ حضرت نے یا عربی میں لکھا یا فارسی میں لکھا، اردو بہت قلیل ہے۔ ان اماموں کی جو پیروی ہے وہ دراصل قرآن اور حدیث کی پیروی ہے جی۔ ان اماموں کی پیروی، ان کی تقلید کا انکار جو ہے قرآن اور حدیث کا انکار ہے۔ جو شخص ایک امام کی پیروی کرتا ہے وہ دوسرے امام کی پیروی نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک مسئلہ تو ہے، اب اس نے امام اعظم ابو حنیفہ کے طور طریقے کے مطابق سمجھا، اب دوسرا مسئلہ جو ہے وہ اب اور طریقے سے ہے ذرا، تو اب کسی مسئلے میں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرے، کسی مسئلے میں وہ امام شافعی پاک کی پیروی کرے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا اس کو شافعی المذہب بننا پڑے گا یا حنفی المذہب رہنا پڑے گا۔ تو چاروں ائمہ میں سے ایک امام کی تقلید جو ہے وہ واجب ہے۔ ایک مسئلہ ایک امام کا بیان کردہ اس کی طبیعت کے مطابق نہیں، تو اب یہ نہیں کہ وہ اب دوسرے امام کی پیروی کر لے، ایسا بھی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے اور یہ جائز بھی نہیں ہے۔ بلکہ جو آج تک جس امام کا مقلد رہا آئندہ بھی اسی کی تقلید کرے، ہر مسئلے میں وہ اسی امام کا پیروکار بنا رہے۔ اب تمام علماء کا اتفاق ہے کہ چاروں اماموں کے علاوہ کسی اور امام اور مجتہد کی تقلید جو ہے وہ جائز نہیں ہے، نہ اتنا علم ہے کسی کے پاس۔ ان کے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں جو قرآن اور حدیث سے استنباط کیے گئے ہیں، ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں، ان کو بیان کر سکتے ہیں۔ الگ طور پر قرآن کی آیت پڑھ کر اس سے مسئلہ ہم اخذ نہیں کر سکتے ہیں، حدیث سے ہم مسئلہ اخذ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہ اصول تفسیر کا پتہ ہے نہ اصول حدیث کا پتہ ہے۔ یہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اصول مسائل کا استنباط کرنے کے لیے تفاسیر کا بھی علم ہونا ضروری ہے، اصول تفاسیر کا علم بھی ہونا ضروری ہے، احادیث مبارکہ کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اصول احادیث مبارکہ کا علم ہونا بھی ضروری ہے، فقہ کا علم بھی ہونا ضروری ہے اور اصول فقہ کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ 6 علوم میں نے گنتی کروا دی ہیں، تو ان علوم کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے علوم ہیں جن پر دسترس ہوگی تو قرآن کا ترجمہ آپ کر سکیں گے، قرآن سے مسائل کا استنباط کر سکیں گے، یا حدیث مبارکہ سے آپ مسائل کا استنباط کر سکیں گے، دوسری صورت میں یہ نہیں ہوگا۔ تو علماء کا اتفاق ہے کہ چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی جو ہے وہ پیروی کی جائے گی، اور چاروں اماموں کے علاوہ کسی اور کو امام اور مجتہد نہیں بنایا جائے گا۔ یہ 4 ائمہ ہیں جن کی ہم پیروی کریں گے۔ اور پیروی کس چیز میں کریں گے؟ فقہ کے مسائل کے اندر ہم ان 4 ائمہ میں سے کسی ایک کی پیروی کریں گے۔ ایک جملہ اور بھی لوگ کہتے ہیں فقہ جعفریہ، ایسے نام کی شریعت میں کوئی فقہ نہیں ہے جی، کوئی فقہ ایسی نہیں ہے۔ 4 فقہ ہیں، یا امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ ہے ترتیب دی ہوئی، یا امام مالک کی ہے، یا امام شافعی کی ہیں، یا امام احمد بن حنبل کی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی فقہ نہیں ہے، یہ 4 فقہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی فقہ نہیں ہے۔ اب ان 4 ائمہ میں سے ایک کی آپ کے اوپر تقلید کرنا جو ہے یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ جو ہے مسائل خود سے بھی استنباط نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ مجتہد بن کر بیٹھ جائیں، کہ آپ کہیں جی اب میں نے ایک حدیث پڑھی ہے اس سے میں مسئلہ اخذ کر لوں۔ ایسا بھی لوگ کرتے ہیں جن کو غیر مقلد کہا جاتا ہے، جو تقلید کے قائل نہیں ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں۔ اگر وہی عبارت اس سے پوچھ لی جائے کہ اس کو آپ سنا دیں ذرا عربی میں، تو وہ نہیں آئے گی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کو تو کافی مقصد کہ حدیثیں عربی میں بھی یاد تھیں، ان کی سند بھی یاد تھی، ان کا متن بھی یاد تھا۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں اس کی ایک سند ہوتی ہے، اس سند کی بھی تصدیق ہوتی ہے اور اس کے متن کی بھی تصدیق ہوتی ہے۔
اور اب کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ چاروں فقہ کی ضرورت پیش کیوں آئی، چار فقہ بندی کیوں ایک ہی ہوتی جس بھی ہم پیروی کر لیتے۔ اب مختلف حضور کی احادیث مبارکہ ہیں، مثال کے طور پر نماز کے موضوع پہ یا وضو کے موضوع پہ ایک مسئلہ لے لیں، اس پہ جو ہے 10 احادیث مبارکہ ملتی ہیں۔ کتنی حدیث مبارکہ؟ 10 حدیث مبارکہ ملتی ہیں۔ ان 10 کی متن کو بھی دیکھا جاتا ہے، ان کی سند کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اب کسی کی سند میں اگر مسئلہ آتا ہے تو پھر اس حدیث کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیا جائے گا، اس سے مسئلہ استنباط نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس کی سند میں مسئلہ ہو کسی راوی کا کہ اس راوی کے احوال ٹھیک نہیں ہیں، اس راوی نے کوئی زندگی میں کہیں کسی موڑ پہ جھوٹ بولا ہوگا، تو اب اس سے حدیث نہیں لی جائے گی۔ حدیث کس سے لی جائے گی؟ جو ثقہ متقی پرہیزگار راوی ہوں گے ان سے سند لی جائے گی، ان کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ اب کسی یہ جو چھان بین ہے اس کو کہتے ہیں اسماء الرجال، لوگوں کے ناموں کے بارے میں جو علم ہے وہ الگ سے علم ہے، یہ بھی سکھایا جاتا ہے درس نظامی کے اندر۔ ایسے نہیں کوئی بندہ کا جلدی سے اٹھے اور جناب مسئلہ استنباط کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو تقلید ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان ائمہ کو یہ سارے علوم پر دسترس حاصل تھی، وہ یہ سارے علوم جانتے تھے۔ آج کے دور میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی عالم کو اتنے علوم جو ہیں وہ یاد ہوں یا آتے ہوں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 55 علوم پر دسترس حاصل تھی۔ کتنے علوم پر؟ 55 علوم کے اوپر۔ تو امام اہل سنت کو اتنے علوم پر دسترس حاصل تھی، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے کیا مقام ہوگا، ان کا کتنا علم ہوگا اور ان کو کتنے علوم پر دسترس حاصل ہوگی۔ ایسے تو نہیں ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد بن گئے ہیں، ہمارے امام کا جو ہے ایک ایک جملہ اور ہمارے امام کی جو ایک ایک تحقیق ہے اس کے سامنے کسی ایک بندے کی ایک دلیل بھی نہیں ٹھہر سکتی ہے۔ ہم اس لیے اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں اور ہمیں اس پہ ناز ہے، ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم الحمدللہ مقلد ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی کے عین مطابق۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کا فہم عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہم نے عقائد پڑھے ان کو یاد رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔